رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے اور مرد کے لیے مسجد کے علاوہ کہیں پر بھی اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اب جو شخص اس مسنون اعتکاف کو کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 20 رمضان المبارک کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، کیونکہ اس اعتکاف کے وقت کی ابتدا 20 رمضان المبارک کے سورج کے غروب ہونے سے لے کر شوال یعنی عید الفطر کے چاند نظر آنے تک ہے۔ اب جو اعتکاف کرنا چاہے وہ مسجد کے اندر اگر چادروں کے ساتھ ایک حجرہ بنانا چاہے تو اس کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اس میں سطر کی زیادہ حفاظت ہے۔ اب وہ جو حجرہ چادروں سے بنانا ہے، اگر کسی آدمی نے چادریں خرید کر مسجد میں رکھی ہوئی ہوں تو ان چادروں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چادریں مسجد کے چندے سے خرید کر رکھی گئی ہیں تو پھر ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ذاتی چادریں استعمال کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی اس حجرے کے اندر چارپائی رکھنا چاہے سونے کے لیے تو اس کے لیے رکھنا جائز ہے، لہذا وہ چارپائی پر سو سکتا ہے۔ اور کچھ معتکفین مسجد کے اندر ٹہلتے ہیں کھانا ہضم کرنے کے لیے یا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ اگر تو ورزش کا طرز ہو اور مسجد کی بے ادبی کا خدشہ ہو تو ان کے لیے مسجد کے اندر ٹہلنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پرامن طریقے کے ساتھ مسجد کے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، جیسا کہ بعض لوگ تسبیح پکڑ کر آہستہ آہستہ مسجد میں ٹہل رہے ہوتے ہیں، اس طرح ٹہلنا یہ جائز ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ مسجد کی بجلی کا استعمال ہے، یعنی اگر رمضان المبارک میں اعتکاف کے دنوں سے پہلے مسجد کی بجلی 9 بجے تک چلتی ہے، لائٹیں چلتی ہیں، اب معتکفین کے لیے وہ پوری رات یا زیادہ عرصے تک چل رہی ہیں، تو پھر معتکفین کو چاہیے جب اعتکاف سے فارغ ہوں اجتماعی کچھ پیسے اکٹھے کر کے مسجد کے غلے میں ڈال دیں۔ اور وہ احباب جو مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کرتے ہیں ان کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ وہ جب اعتکاف سے فارغ ہوں تو اندازہ لگائیں کہ میں نے کتنی بجلی موبائل کے لیے استعمال کی ہوگی، اتنے پیسے مسجد کے چندے میں ڈالنا ان کے لیے ضروری ہے تاکہ مسجد کا حق ان کے ذمے میں نہ رہے۔ اور اگر مسجد کئی منزلہ ہے اور معتکف اوپر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ مسجد کا چھت بھی مسجد کے حکم میں ہوتا ہے۔ جتنی منزلیں بھی بنائی جائیں گی معتکف کے لیے ان منزلوں میں جانا جائز ہے، بشرطے کہ سیڑھی مسجد کے اندر سے جاتی ہو۔ اگر وہ سیڑھی مسجد کے باہر سے جاتی ہے تو پھر اعتکاف میں بیٹھتے وقت نیت کرنی چاہیے کہ میں ضرورت کے وقت اس سیڑھی سے مسجد کے چھت پر جاؤں گا، تو پھر جانا جائز ہے۔ مسجد کا حصہ کون سا ہے؟ ویسے تو پوری عمارت ہی مسجد ہوتی ہے، لیکن معتکف کے لیے مسجد وہ حصہ ہے جہاں پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ لہٰذا وہ جگہیں جہاں پر سجدہ کرنا جائز نہیں، وہاں پر معتکف کے لیے بغیر ضرورت کے جانا جائز نہیں۔ لہٰذا مسجد کی ٹوٹیوں پر بیٹھنے کی جگہ، نالی اور دیگر وہ جگہیں جو مسجد کے مؤذن اور امام کا کمرہ یا نمازیوں کے لیے سہولت کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہیں، وہاں پر معتکف کے لیے جانا جائز نہیں۔ اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ضرورت طبعیہ اور ضرورت شرعیہ کے لیے جانا جائز ہے، جیسے کہ وضو خانے پر شرعی طور پر وضو کرنا جائز ہے اور وہاں کر جانا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وضو کرنا ناممکن ہے۔ ایک اہم مسئلہ، اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، لیکن اگر اس کو طبعی طور پر ہوا خارج کرنی ہو تو پھر مسجد کے اندر اس کے ادب کی وجہ سے ہوا خارج کرنا جائز نہیں، اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنا ضروری ہے تاکہ مسجد کا خیال رکھا جائے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ سوتے وقت ہوا خارج ہو جائے یا احتلام ہو جائے دن میں یا رات میں، یہ مسجد کے ادب کے خلاف نہیں ہے، اور اگر جاگتے وقت ہوا خارج ہو جائے تو یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، لہٰذا ہوا مسجد سے باہر جا کر خارج کرنی چاہیے۔
اور بہترین صورت تو یہ ہے کہ مسجد کے بنانے والے مسجد کے صدر اور متولی سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ نے مسجد کی حدود کہاں تک رکھی ہیں، تاکہ اتنی بڑی عبادت انسان چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ضائع نہ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں معتکفین کو مسجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔